بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں اس وقت ملتان پلیٹ فارم پر موجود تھا اور سردیوں کی بارش رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی، اس لیے پلیٹ فارم پر اکا دکا مسافر تھے، اور دوسرا یہ کہ میرے جن دوستوں نے میرے ساتھ ڈیوٹی پر جانا تھا ان کی سیٹیں بھی بک تھیں۔ ان کو بھی کال آئی تھی کہ بارش کی وجہ سے وہ سب ایک مشترکہ پلان بنا چکے ہیں کہ ہم آج نہیں جانا، کیونکہ ایک تو یہ کہ سردیوں کی بارش تھی اور دوسرا صبح سے شروع تھی۔ اب شام کے 5 بجنے والے تھے، مگر بارش دوپہر میں ذرا دیر کے لیے تھمی اور پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ سردی جسم کو چیر کر اندر جا رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس وقت پلیٹ فارم پر جتنے بھی مسافر موجود تھے سب کے سب سردی کی شدت سے بچنے کے لیے ایک طرف کونوں میں دبکے ہوئے تھے، مگر میں ایک اکیلا واحد برآمدے میں اپنی کچھ یادوں کو اپنے دل میں دبانے کے لیے مونگ پھلی سے دل بہلا رہا تھا۔ میں ہمیشہ اسٹیشن پر وقت سے پہلے پہنچ جاتا، پھر پلیٹ فارم پر مسافروں کی گہما گہمی میں مصروف ہو جاتا اور پھر گاڑی آ جاتی اور میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جاتا۔ میری مونگ پھلیاں ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے چھلکے اور کاغذ ایک طرف ساتھ پڑے ڈبے میں ڈالے اور بینچ سے اٹھ کر چہل قدمی شروع کر دی۔ ابھی میں چل پھر ہی رہا تھا کہ ایک نسوانی آواز مجھے اپنے عقب سے سنائی دی۔ السلام علیکم۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک نقاب پوش لڑکی مجھے پکار رہی تھی۔ جی وعلیکم السلام، میں نے حیرانگی سے کہا، کیونکہ میں اس کو پہچان نہ پایا تھا۔ میں نازیہ ہوں، عبدالکریم کی بیٹی۔ آپ احسان ہیں نا؟ اس نے کہا۔ نازیہ؟ میرا ذہن یکدم 10 سال پیچھے چلا گیا۔ وہ نازیہ؟ جی میں احسان ہی ہوں۔ اور آپ کیسی ہیں؟ میں نے بہت اذیت سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ نازیہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں جاب کرتا ہوں، میں ادھر ملتان دوستوں کے پاس آیا ہوا تھا، پھر ہم سب یہاں سے اکٹھے جاتے ہیں۔ اور آپ ادھر کیسے؟ میں نے نازیہ سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، وہ آرمی میں ہوتے ہیں۔ گاڑی آنے میں تھوڑی دیر تھی، ہم بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ شدید سردی تھی، اس کے پاس ابھی تک کوئی ایک ٹکٹ نہیں تھی۔ میرے پاس بہت ساری اکانومی کلاس کی کئی ٹکٹیں موجود تھیں۔ میں اضافی مقدار میں کیا کرتا؟ میں نے اس کو اپنے اپارٹمنٹ میں آنے کو کہا، جس پر وہ تھوڑی سی ضد کے بعد مان گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین کی آواز سنائی دی، پھر چند لمحوں میں ٹرین ہمارے سامنے تھی۔ سب مسافر جلدی سے اپنا سامان اٹھانے لگے۔ ہم نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور ڈبے کی جانب بڑھ گئے۔ ہماری ٹکٹیں ریزرو تھیں، اس لیے ہماری طرف کوئی مسافر نہ آیا، سو ہم نے اپنا سارا سامان کونے میں رکھا اور میں نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ یہاں گرم ڈبہ تھا، سردی کی شدت بہت کم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین چل پڑی تھی۔ میں نے سیٹ پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی اور یاد ماضی میں گم ہو گیا۔ میں بچپن سے ہی ایک نمبر کا شرارتی تھا اور اپنے اندر بھرپور مزہ رکھتا تھا، اس لیے محفلوں کی جان ہوا کرتا تھا۔ اوٹ پٹانگ کام کرنا اور زیادہ تر جنوں بتوں کی کہانیاں پڑھنا میرا شوق تھا، حتیٰ کہ یہ شوق میرا FA تک جاری رہا۔ جنوں بتوں کی کہانیاں پڑھ کر میرا بھی دل کرتا کاش میرے پاس بھی ایک جن یا کوئی طاقت ہوتی تو میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا اور دنیا کو حیران کر دیتا، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر میرے ہاتھ ایک منتروں کی کتاب بھی لگی، جس کو صبح شام پڑھنے کے باوجود بھی میرے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ پھر میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ میں نے FA کے پیپر دیے، اب فراغت تھی، سو سوچا کیوں نہ ملتان تایا جی کے پاس چلتے ہیں۔ ملتان میں تایا کے رشتہ داروں کے علاوہ ہمارے اور بھی کافی رشتہ دار تھے، اس لیے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملتان چلا گیا۔ چند دن تو دعوتیں کھائی، پھر ہر روز دوسرے رشتہ دار کے لڑکوں کے ساتھ زمینوں پر گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ میں گھومتے گھومتے لیمبوؤں کے درخت کی طرف نکل پڑا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عجیب شکل کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایک ہاتھ میں لیمبو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اوے لیمبو چوری کرتا ہے تو؟
میں نے غصے سے اس لڑکے کو پکارا مگر وہ ڈیٹھ بن کر خاموش بیٹھا رہا اور منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچھا 1 منٹ رک، میں اپنے ساتھیوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ میں لیموں کے درخت سے پیچھے ہٹ آیا اور تیز آواز لگا کر اپنے کزن امجد کو بلایا۔ وہ تھوڑا دور تھا۔ میں نے اس کی ساری باتیں بتائیں۔ ہم جیسے ہی دوبارہ اس درخت پر پہنچے تو وہ لڑکا اپنی جگہ پر نہ تھا۔ یہ کہاں گیا؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ جب تم مجھے بلانے گئے تھے تو ڈر کے مارے بھاگ گیا ہوگا۔ یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ ہم چند دنوں بعد پھر زمینوں پر گئے۔ میں بے خیالی میں گھومتے گھومتے پھر اسی لیموں کے درخت کے نیچے آ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور ابھی لیموں کے درخت سے لیموں کاٹنے ہی والا تھا کہ میری نظر نیچے پڑ گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک رومال پڑا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کو دیکھا اور کھول لیا۔ اس میں ایک لیموں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کاٹنے پر ہی کچھ پتہ چلے گا، میں نے خود ہی سوچا۔ ابھی میں اس کو کاٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک طرف سے زور کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اس کو مت کاٹیے گا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی عجیب سا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے پڑھنے پر ایسا لگا جیسے بڑبڑا رہا ہو۔ کیوں، تیرے چاچے کا کھیت ہے، ایک تو چوری کرتا ہے، دوسرا بدماشی بھی کرتا ہے، میں نے اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا۔ ابھی میں پھر اس کو کاٹنے ہی والا تھا اور پھر منٹ بعد بولا کہ اس کو مت کاٹیے گا، مگر میں نے ایک نہ سنی اور لیموں کو کاٹا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس کے اندر سرخ لہو نکلنا شروع ہو گیا۔ او تو یہ بات تھی، تم لیموں کے ذریعے کوئی جادو کرتے تھے۔ میں بڑبڑا ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے قریب آ کر مجھ سے وہ سامان کھینچ لیا۔ یہ تم کو کیسے نظر آ گیا اور تم نے اس کو کیوں کاٹ دیا؟ وہ لڑکا بے حد افسوسناک لہجے میں بولا۔ ایک تو ہمارے لیموں چوری کرتے ہو اور پھر اس پر تویز وغیرہ کرتے ہو اور الٹا سوال بھی مجھ ہی سے کر رہے ہو۔ اس دن تو تم بھاگ گئے تھے، آج میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میری دنیا تم نے اجاڑ دی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم نے یہ لیموں کاٹ کر اچھا نہیں کیا، اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ درختوں کے جھنڈ میں گھستا ہی چلا گیا۔ میں نے جلدی سے امجد اور دیگر دوستوں کو بلایا۔ وہ سب آئے۔ ہم نے اس جھنڈ میں اس کا پیچھا کیا، مگر حیرانگی کی بات تھی کہ وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ مگر میں نے ان کو لیموں کے سرخ لہو والی اور جو اس نے مجھے کہا تھا کہ حساب دینا پڑے گا وہ بات بالکل نہ بتائی، کیونکہ سرخ لہو والی بات پر مجھے ایک شرارت سوجھ رہی تھی۔ ہم مزید کوئی 20 دن ملتان رہے، پھر ہماری اپنے شہر لیا واپسی ہو گئی تھی۔ لیا پہنچے تو ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہماری منتظر تھی کہ ابو کے بہت ہی قریبی رشتہ دار چچا کریم کی بیٹی فاریہ کی شادی تھی۔ یہ فاریہ نازیہ کی بہن تھی اور ہم دونوں کے گھر والے نازیہ اور میری شادی کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے میرے لیے یہ بڑی خوشخبری تھی کہ ہم نازیہ کے گھر جا رہے تھے۔ ہم شادی سے 2 دن پہلے پہنچ چکے تھے۔ ہمیں شادی میں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا کہ یہ شہر سے آئے ہیں، کیونکہ ان کا گھر دیہات میں تھا۔ رات کو شادی کی رونق عروج پر تھی۔ امی نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی کہ چچا کریم کی بیوی امی سے اداس لہجے میں کہنے لگی، باجی دعا کرنا، فاریہ کا 5 تولے زیور چوری ہو گیا ہے، مل جائے۔ کیا، کیسے؟ امی اور میرے منہ سے تقریباً ایک ساتھ نکلا، کچھ پتہ نہیں، ہم نے آج ہی دیکھا تو وہاں نہیں تھا۔ چچی نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آئیں اور یہ بھی بتائیں کہ زیور کس جگہ پڑا تھا۔ اس کمرے میں اور باکس میں۔ انہوں نے کمرے میں آتے ہی مجھے بتایا۔ اس زیور کے بارے میں کس کس کو پتہ تھا کہ اس باکس میں پڑا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جن جن کو پتہ تھا انہوں نے نام بتا دیے۔ اندر کمرے میں تمام خواتین، دلہن فاریہ اور نازیہ سب دلچسپی سے اور حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، جن کو پتہ ہے ان سب کو ادھر بلائیں، مگر میری کوئی بات نہیں کرنی۔ چچی باہر چلی گئی، تھوڑی دیر بعد آئیں تو ان کے ساتھ کچھ عورتیں تھیں۔ وہ سب کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر نہ جانے کہاں سے میرے اندر ایک ایسی طاقت بولنے لگی کہ فلاں نے چوری کی ہے۔ چاچی، اس عورت کا نام، میں نے ایک عورت کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا، یہ نسیمہ ہے، مگر یہ ہماری قریبی رشتہ دار ہے۔ جی چچی، اس نے ہی زیور چرائے ہیں، پوچھیں ان سے۔ نہیں، میں نے نہیں چرائے، وہ عورت چلاتے ہوئے بولی۔ چچی، اس کا گھر کہاں ہے؟ ادھر قریب ہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پولیس اور سارے مہمانوں کو بلا کر سب چلتے ہیں۔ جب زیور مل جائیں گے بے عزتی بھی ہوگی اور جیل بھی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، تم کو خود ہی زیور دے سکیں تاکہ یہ بے عزتی اور جیل سے بچ جائے۔ وہ پولیس اور بے عزتی کا نام سن کر ڈر گئی۔
फ़ौरन मान गई कि इसने जेवर चुराया है, जो इसके घर में पड़ा है वो देने को तैयार है। ये क्या यूसुफ भाई, आपको कैसे पता चला कि जेवर इसके पास है? उन सब के जाने के बाद अचानक फारिया ने मुझसे पूछा। असल में मेरे कब्ज़े में जिन भूत हैं, वही मुझे सारा कुछ बताते हैं। एक जिन के ज़िम्मे काम लगाया है कि किसी के दिल को काबू करना है, मगर बोलता है कि ये काम मुश्किल है। मैंने नाजिया की तरफ देखकर मानी हेज़ लहजे में कहा और बाहर निकल आया। बाहर आकर मुझे कुछ भी समझ ना आया कि ये सब मैंने कैसे किया, और वो औरत क्या वाकई चोर थी? अगर चोर थी, फिर मेरे ज़हन में इस बात का इशारा क्यों और कैसे आया कि वो चोर है? मैं जितना ज़्यादा सोचता जाता, दिमाग इतना ही ज़्यादा उलझता जाता। शादी का हंगामा ख़त्म हो चुका था। कल रात जो मैंने जेवर बरामद किए थे, इस वाक़े से मेरी अच्छी खासी शोहरत हो गई थी। ये देहात का सादा सा माहौल था। यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर इस बात पर यकीन करते थे कि हम पर तवीज़ कराए गए हैं। कोई कह रहा था हम पर जादू है। इन सब के बीच में मैं आमल बाबा बनकर बैठा था, जिसको जिन्नाती दुनिया की अलिफ बे का भी पता ना था। अगर पता था तो सिर्फ कहानियों की हद तक। हर औरत ये चाहती थी कि मेरा मसला पहले हल हो। इनकी सादा लोही पर मेरा दिल चाह रहा था इधर एक पीरी फ़कीरी का आस्ताना ही खोल कर बैठ जाऊं और खूब पैसे कमाऊं, क्योंकि इन बेचारी औरतों के इतने मसाइल ना थे जितने डर खौफ थे। इनके मसाइल हल करने के लिए बचपन में पढ़ी गई जिन्नों बूतों की कहानियाँ खूब काम आ रही थीं। मैंने हर औरत से कहा कि मैं जो इलाज तुम्हें बताऊँगा वो तुम दूसरों को नहीं बताओगी। बस इसकी सिर्फ़ एक ही खुराक है और ये फ़ी सबीलिल्लाह है, और इसके बारे में किसी और औरत को अगर बताया तो इस इलाज का असर ख़त्म हो जाएगा। मतलब सबका इलाज एक ही था, मगर औरतें एक दूसरे से बेखबर थीं। मुझे वो लड़का और लीमू वाला वाक़या याद था। मैं सुरख स्याही को लीमू में इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल कर देता, फिर वो औरत को दे देता। उसको कहता कि तुम्हारे ऊपर तवीज़ थे, मगर मैंने अपने अमल से इन सब को इस नीमू में बंद कर दिया है, अब तुम इसको काटो। फिर वो इसको काटती तो जैसे ही सुरख स्याही निकलती, मैं औरत को कहता कि देखो ये तुम्हारे हासदीन के काम, जिन्होंने तुम पर जादू वगैरह करवाया, इसका खून निकल रहा है, वो सब फना हो गए हैं, अब तुम पर कोई तवीज़ नहीं। जिससे वो औरत हैरान होकर खुश खुश चली जाती। बस इसी तरह हमने किसी को किस तरह मुतमईन किया और किसी को किस तरह अपनी चरब ज़बानी से बातों से मुतमईन किया। आखिर शादी का तीसरा दिन सब मेहमान रुखसत हो गए। फारिया आपी भी आई हुई थी, नाजिया और वो बातें कर रही थी, जो मुझे भी इनसे बातें करने का मौका मिल गया। यूसुफ भाई, बहुत शोहरत सुन रही हूँ मैं आपकी, ये क्या चक्कर है? फारिया आपी ने मुझसे कहा। मैं अभी जवाब देता कि अचानक नाजिया बीच में बोल पड़ी। फारिया आपी, इनसे बोलें कि प्लीज़ ये कमरे से चले जाएं। इसने कल से जब ये तवीज़ों वाला काम शुरू किया है, मुझे सख्त उलझन हो रही है। इसने थोड़ा गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है मैडम जी, हम कमरे से तो क्या, हम तो आज शाम को ही घर जा रहे हैं, फिर उदास होती रहना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उदास होते हैं मेरे दुश्मन, वो बाहर जाते हुए ज़ोर से बोली। जब हम शाम को घर लौट आए तो नाजिया बहार में तप रही थी। मेरा दिल कट रहा था, मगर कुछ नहीं हो सकता था। हम वहाँ मज़ीद नहीं रुक सकते थे, क्योंकि अब्बू के ऑफिस की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। वापस आकर मैं बहुत उदास रहा। मुझे पता था कि अब गांव में हमारा चक्कर 2 माह बाद लगेगा। ये 2 माह में बहुत मुश्किल से काटे, क्योंकि अब्बू की रूटीन थी कि हम चाचा करीम के यहाँ 2 माह के बाद ही जाते थे, और फिर हम 2 माह बाद चाचा करीम के घर थे। सब ने खुशी का इजहार किया, मगर न जाने क्यों नाजिया उदास थी, या उसको मेरे आने की खुशी नहीं हुई थी। ये बात मेरी समझ में ना आ सकी थी। शाम हुई तो किसी तरह इर्द गिर्द की औरतों को मेरे आने की बनक पड़ गई। मैं भी आलमियत का सामान साथ लाया था, वही सुरख स्याही और लीमू दिया, और बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। इस पूरे दिन में मुझे थोड़ी देर के लिए नाजिया नजर आई, बाकी मुझे वो सारा दिन नजर ना आई। दूसरे दिन हम सुबह होते ही साथ ही कुछ और रिश्तेदारों के घर चले गए। जब चंद घंटों के बाद वापस आए तो नाजिया बाहर बैठी थी। फिर कुछ देर तक तो बाहर बैठी रही, फिर अंदर कमरे में चली गई। इसकी क्या वजूहात थी, मुझे कुछ समझ ना आ सका। क्या वो मेरे तवीज़ों वाले काम करने पर नाराज़ थी या कुछ और वजह थी? शाम को हमारी वापसी थी और मैं एक तजस्सुस परेशानी में घिरा लौट आया था। अगला चक्कर अब्बू की मसरूफियत की वजह से जल्दी ना लग सका था। हम तकरीबन 4 माह बाद आए। इस दफ़ा फारिया आपी भी आई हुई थी। चंद घंटे तो नाजिया हमारे पास मौजूद रही, मगर फिर वही हाल। मैंने मजबूर होकर फारिया
فاریہ آپی کو سارا حال بتایا اور تویزوں والی بات پر معذرت بھی کی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، پلیز آپ نازیہ سے بات تو کریں کہ اس سے بات کیے ہوئے مجھے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ فاریہ آپی نے مجھے شام کو آنے کو کہا اور شام کو بتایا کہ کوئی بات نہیں ہے، بس وہ ذرا پڑھائی میں مصروف ہوتی ہے۔ مگر آپی پڑھائی تو پہلے بھی ہوتی تھی، اب کوئی خاص پڑھائی تھوڑی ہے، میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مگر کچھ بات نہ بن سکی۔ ہم 2 دن بعد لوٹ آئے اور میں اس آس پر لوٹا ہم کب دوبارہ واپس جائیں گے۔ جب ہمارا اس دفعہ چچا کریم کے ہاں جانے کا ارادہ بنا تو میرا یونیورسٹی کا فنکشن تھا جس کو چھوڑنا ناممکن تھا، اور میں دوسری طرف نازیہ کا یہ رویہ دیکھ چکا تھا تو مجبوری کی بنا پر چچا کریم کی طرف نہ جا سکا اور یہ سوچ لیا کہ چلو اگلی دفعہ ہی صحیح۔ دوسرے دن گھر والوں کی واپسی ہوئی تو آتے ہی میں بائی کو کونے میں لے گیا اور نازیہ کا حال پوچھا تو بائی نے حیرانگی سے کہا کہ وہ اس دفعہ تو بالکل ٹھیک تھی، سارا دن ہمارے ساتھ رہی، حتیٰ کہ اس نے ہماری وجہ سے اپنے کالج سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ وہ صرف میرے سامنے ہی نہیں آ رہی، پڑھائی کا تو اس نے محض بہانہ بنایا ہوا، تو میں نے سوچا کہ اس بار جا کر اس سے ضرور پوچھوں گا۔ اگلی بار جب ہم پہنچے تو صورتحال بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی کہ آخر میرا جرم کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نازیہ سے بات کیے ہوئے مجھے 1.5 سال گزر گیا۔ بھائی کی زبانی مجھے پتہ چل جاتا کہ میری غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک دفعہ چکر لگایا تو نازیہ کا وہی رویہ رہا تو میں نے بالکل جانا ہی چھوڑ دیا، اور میرا معقول بہانہ وہاں نہ جانے کا یہ بھی تھا کہ میری جاب ہو چکی تھی تو میں نہیں آ سکتا تھا۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو شاید مجھے کبھی نہ بھولے۔ نازیہ کے بھائی کی شادی تھی، سب گھر والے جا رہے تھے، میرا جانا بھی لازمی تھا، تو اس موقع پر دونوں گھر والوں نے میری اور نازیہ کی منگنی کا سوچا۔ میرے لیے تو یہ بات بہت بڑی خوشخبری تھی، مگر پریشانی اس بات کی تھی کہ نازیہ نے مجھ سے 1.5 سال بات نہیں کی تھی، کیا وہ مان جائے گی؟ شام کو میں نے الگ سے فاریہ آپی کو بلایا اور کہا کہ آپی آپ کو پتہ ہے میری اور نازیہ کی منگنی کی بات چل رہی ہے، مگر کیا وہ راضی ہے؟ ہاں بھیا، امی نے مجھے کہا ہے کہ تم نازیہ سے پوچھو، کیونکہ امی ابو اور میں بھی یہی چاہتے ہیں، مگر میں نے نازیہ سے بات کی ہے، اس نے نہ میں جواب دیا ہے۔ فاریہ آپی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ مگر آپی کوئی وجہ تو ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے نازیہ سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ وہ یہ منگنی یا شادی ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے ہم دونوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے آپی، کوئی بات نہیں، بس نازیہ سے کہیے گا کہ میری صرف ایک بات سن لے۔ وہ کیا بھائی؟ آپی نے کہا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کی شادی پر کھوئے ہوئے زیور والی چوری کو پکڑ لیا تھا، پھر عورتوں کو کچھ جناتی مسائل ہوئے تھے، وہ حل کر کے دیا تھا۔ اب اگر نازیہ نے کہا ہے کہ اس کی منگنی یا شادی ہم دونوں کی زندگیوں کا خطرہ ہے تو آپ ایک لیمو لے کر آئیں، میں آپ کو اس پر ایک خاص عمل پڑھ کر دوں گا، اس لیمو میں ہمارے آنے والی ساری زندگی کے خطرات ہوں گے۔ نازیہ چھری سے خود اس کو رات کی تنہائی میں کاٹے گی، اس سے سرخ خون نکل جائے گا، جو اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ ہماری آنے والی زندگیوں سے خطرہ نکل چکا ہے۔ پلیز آپی، میں نے نازیہ سے بے پناہ محبت کی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ نازیہ چھری سے خود اس کو رات کی تنہائی میں کاٹے گی، اس سے سرخ خون نکل جائے گا، جو اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ ہماری آنے والی زندگیوں سے خطرات نکل گئے ہیں۔ پلیز آپی، میں نازیہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ فاریہ آپی نے کہا، آپی آپ کو میری بات پر یقین نہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں میں نے آپ کے زیور کیسے برآمد کیے تھے؟ اصل میں یہ سب میرے ساتھ ایک نیک بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہے، جو وہی کلام پڑھتا ہوں جو وہ مجھے بتاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ بھی غلط نہیں کرتا اور میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نے شام کو آپی کو نیمو دیا، مگر اس دفعہ اس میں کوئی سیاہی نہیں بری تھی، اگر اس کو کاٹا جائے تو اس میں سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھو ہماری آنے والی زندگیوں میں کوئی خطرہ نہیں، پھر چاچی کو بولوں گا کہ چند ان عورتوں کو لے آؤ، جب انہوں نے مجھے لیمو دیے اور میں نے ان کو واپس کیے تو کاٹتے ہوئے اس میں سے سرخ خون نکلا تھا، اس طرح نازیہ کے پاس جو نیمو ہوگا وہ بھی سفید ہوگا، اس طرح میرا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ پھر رات ہو گئی، مجھے صبح کا شدت سے انتظار تھا۔ اگلے دن شادی تھی، نازیہ تو کہیں نظر نہ آئی، مگر جیسے ہی فاریہ آپی کو دیکھا تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نازیہ نے سختی سے منگنی وغیرہ سے منع کر دیا ہے۔
اور اس کو شدید بخار ہے، مگر آپی کیا انہوں نے وہ لیمبو کاٹا تھا؟ ہاں کاٹا تھا، اس میں سے ایسے خون نکلا جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ کیا آپی؟ میں چلا اٹھا۔ ہاں تمہیں یقین نہیں آتا؟ یہ دیکھو، وہ کمرے سے اٹھا لائیں، وہ میں نے تمہارے لیے ہی رکھا ہوا تھا۔ آپی تھوڑی دیر بعد آئیں تو ان کے ہاتھ میں شاپر تھا جو انہوں نے مجھے دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شاپر کو کھولا، پھر اندر لیمبو کپڑے میں سرخ ہوا پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی کٹے ہوئے لیمبو کو کھولا، سرخ خون کا فوارہ نکلا جو میرے ہاتھوں کو لال کرتا ہوا زمین پر گرا۔ اب صورتحال عجیب تھی۔ اگر میں لیمبو کو بند کرتا خون بند ہو جاتا، اگر لیمبو کو کھولتا تو خون ایسے نکلتا جیسے کوئی تازہ خون۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اس لیمبو کو ساتھ بہتے ہوئے کھال میں ڈال دیا، خود اندر شادی والے گھر کی طرف بھاگا۔ میں اچھا خاصا ڈر گیا تھا کہ کیا چکر ہے۔ میں چاہتا تھا ہم جلد از جلد ادھر سے نکلیں۔ یہ شکر تھا کہ ہم نے آج ہی آنا تھا تو ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آتے ہی مجھے خوف کی وجہ سے کئی دنوں تک بخار رہا، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ میں نے سفید لیمبو دیا تھا تو اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی۔ اس واقعے کے 3 سال بعد میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہ ہوا، اور جاب کی وجہ سے میں بھی مکمل طور پر ملتان شفٹ ہو گیا تھا۔ اس بار جب میں گھر آیا تو یہ خبر سننے کو ملی کہ نازیہ کی شادی کے ساتھ ابو کے ایک اور رشتہ دار کی بھی شادی ہے۔ مجھے نازیہ کی شادی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ دوسری شادی میں شرکت کر لی جائے اور گاؤں کا سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، مگر ادھر کیا حسین اتفاق ہوگا مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ جب ہم اپنی کار میں شادی پر پہنچے تو میں بھائی کو نازیہ کی شادی پر لے جانے کی بجائے زبردستی دوسری شادی پر لے گیا۔ وہاں ہم نے خوب مزہ کیا۔ پھر ہم وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی چچا کریم کے گھر رستے پہ آئے تو ایک سجی سجائی کار کھڑی تھی جس کا ڈرائیور اسے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، اور ارد گرد سارے ہمارے جاننے والے بندے کھڑے تھے۔ ڈرائیور نے ہمیں دیکھ کر روکنے کا اشارہ کیا۔ ہم گاڑی روک کر نیچے اترے۔ پتہ چلا کہ سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں نے جیسے ہی ان کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، اندر ایک طرف فاریہ آپی اور درمیان میں دلہن بنی بیٹھی نازیہ، ساتھ نہ جانے کون تھا۔ سب کی توجہ باہر کار کی طرف تھی، جبکہ جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ نازیہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اپنی توجہ ہٹائی اور کار سٹارٹ کرنے لگا۔ تھوڑی سی تگودو کے بعد کار سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کار سے باہر نکل آیا اور اداس آنکھوں سے نازیہ کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ آج اتنے سالوں بعد مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائی ہے۔ کچھ پوچھ سکا نہ بتا سکا، بس خاموش نظروں سے دھول اڑاتی کار کو دیکھتا رہ گیا۔ ٹرین کی زوردار آواز نے مجھے یکدم نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا تھا۔ اسٹیشن آیا تھا، یخ سردی تھی۔ میں باغ کا پکوڑے لے آیا۔ نازیہ اب شادی شدہ تھی، اس کا احترام اب میرے دل میں تھا، مگر کچھ سوال مچل رہے تھے اور پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ احسان ایک بات پوچھوں؟ اچانک نازیہ نے خود ہی لب کھولے۔ ہاں پوچھو، میں نے کہا۔ کیا تم واقعی تویزوں والا کام جانتے تھے؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو پھر تمہیں یاد ہوگا کہ فاریہ آپی کی شادی پر زیور تم نے کس طرح تلاش کیے تھے؟ نازیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، زیور والی بات تو مجھے بھی یاد ہے، مگر اتنے سالوں بعد تم نے دوبارہ یاد کروائی ہے۔ اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں کہ میں نے اس عورت کو کیسے پکڑا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ وہ عورت چور ہے، مگر اس واقعے کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ نازیہ نے مجھ سے کہا۔ چند باتیں تو میں نے بھی تم سے پوچھنی تھی۔ کیا؟ نازیہ نے جواباً کہا۔ نازیہ، اب تم شادی شدہ ہو، میں تمہارا احترام کرتا ہوں، مگر وہ بات پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے گزشتہ 10 سالوں سے تکلیف دے رہی ہے کہ تمہارا رویہ میرے ساتھ اتنا کیوں بدل گیا تھا؟ تم نہ جانے اتنی بدل کیوں گئی تھی؟ ہوا کیا تھا؟ تم میری شکل دیکھنا پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ میں جب بھی آتا میری نظروں سے دور ہو جاتی تھی، ہے نا؟ اور جب میرے گھر والے آتے تو تم ان کے سامنے بیٹھی رہتی تھی۔ یہ ماما آج تک میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ نہ جانے میرا ایسا کیا قصور تھا جس کی سزا مجھے تم نے دی؟ میں نے بولتے ہوئے کہا، کیونکہ آج مجھے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا۔ جواب ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس پر یقین نہیں کرو گے۔ جس رات تم نے زیور برآمد کیے اس سے اگلے دن مجھے تم سے خوف آنے لگا، پھر بخار ہو گیا، پھر جب تم ہر دفعہ آتے تو مجھے تمہارے سائے سے بھی خوف آتا، کیونکہ تمہارے سر پر ایک بڑا سا اژدہا بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کی خوفناک آنکھیں ہوتی یا اس میں سرخ لیمبو ہوتے تھے۔ اب مجھے یہ پرانی بات یاد نہیں۔ ایک دفعہ میں نے کسی لڑکی کو کہا
کہ تمہارے سر پر کیا ہے تو اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، جبکہ مجھے وہ صاف نظر آتا تھا۔ میں جدھر جاتی وہ مجھے گھورتا رہتا، اس لیے میں نے تمہارے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا، اور جب تم نے مجھے کاٹنے کے لیے لیمو دیا تو اس میں سے سرخ سرخ خون نکلا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے قبضے میں کوئی پراسرار قوت یا جن ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں بالکل، مگر کیا تمہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں؟ نازیہ نے حیرت سے کہا۔ اف نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا، لیکن پھر تمہاری بارات جا رہی تھی تو اتفاق سے گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو میں ٹھیک کرنے کے لیے اندر آیا تو تم اس وقت کیوں مسکرائی تھی؟ جیسے ہی کار خراب ہوئی سب کار سے باہر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے شیشے سے باہر کی طرف جھانکا تو تم نظر آتے دکھائی دیے، مگر اس دفعہ مجھے تم سے کوئی خوف نہ آیا اور نہ ہی تمہارے سر پر کوئی اسلحہ وغیرہ تھا۔ تو اب تم مجھے پلیٹ فارم پہ ملے تو میں کوئی خوف زدہ نہ ہوئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ اسلحہ میرا ہی دشمن تھا جس سے شاید تم جنوں بتوں کو پکڑتے رہے ہو۔ تم نے اپنی حفاظت کے لیے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ہے نا؟ نازیہ نے کہا۔ نہیں نازیہ، میرا یقین کرو، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کو اپنا یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ ٹرین کی رفتار اب دھیمی ہو رہی تھی، نازیہ کی منزل آ گئی تھی، وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ٹرین بالکل ساکت ہو گئی تھی، نازیہ اپنا سامان اٹھایا اور نیچے اتر گئی۔ میں اس کو دوسری بار کھو رہا تھا، وہ بھی اپنا پورا سچ بتائے بغیر ہی، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ تھا۔ ٹرین تھوڑی دیر کے بعد پھر چل پڑی۔ میں شیشے سے باہر کے منظر کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ پتہ نہیں وہ کب اندر آن بیٹھا تھا۔ بھائی شاید آپ غلط سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ یہ سیٹیں ریزرو ہیں، میں اس آدمی سے بہت پیار سے بات کرتے ہوئے بولا۔ جانتا ہوں احسان صاحب، یہ سیٹیں بک ہیں، مگر آج آپ کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اس عجیب و غریب آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ وہ میرا نام کیسے جانتے ہو اور مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تھوڑا غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا۔ بس ایک بہت پرانا قرض باقی تھا۔ کیسا قرض؟ مجھے سخت الجھن ہوئی۔ یاد کرو جب تم بچے تھے اور اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تھے، تمہیں ان کی زمینوں سے لیمو کے درخت کے نیچے سامان میں کچھ چیزیں ملی تھیں، اس میں ایک لیمو بھی تھا، تم نے اسے کاٹ ڈالا تھا، حالانکہ کوئی تم سے کتنی بار کہتا رہا کہ اس کو مت کاٹو، مگر تم نے اس کی ایک نہ سنی اور اس لیمو کو کاٹ ڈالا اور اس میں سے لہو بھی نکلا تھا، یاد ہے نا یہ بات؟ اس نے مجھ سے کہا۔ ہاں یاد ہے، مگر وہ تو بہت پرانی بات ہے اور وہ تو لڑکا کوئی اور تھا، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ لڑکا میں ہی ہوں اور تمہارے لیے وہ پرانی بات ہوگی، میرے لیے جیسے کل کی بات ہے، بلکہ آج کی بات ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری شکالہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کھو گئی تھی۔ ہم اس دنیا کے لوگ نہیں تھے تو آپ کون تھے اور یہ شکالہ کون تھی؟ آپ پوری بات بتلائیں۔ مجھے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، ہم اس دنیا کے لوگ ہیں جس میں تم کو بہت دلچسپی تھی اور عورتوں کو تعویذ بنا کر دیتے تھے، مگر اس بارے میں پتہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی پراسرار دنیا۔ ایک دفعہ ہم سب اپنے پورے خاندان کے ہمراہ اس دنیا میں آئے تھے، ہم ابھی تمہاری دنیا کی سیر ہی کر رہے تھے کہ ہماری دنیا پر ہمارے دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے لوگ اس قدر جلدی میں گئے کہ میں اور میری محبوبہ ادھر ہی رہ گئے۔ پھر ہمارے دشمن ہمارے سارے خاندان کو مارنے کے بعد ہماری تلاش میں زمین پر اتر آئے۔ میرے والد زخمی تھے، انہوں نے مجھے خبر کر دی۔ میں نے جلدی سے ایک خاص عمل کر کے شکالہ کو اس لیمو میں بند کر دیا جس کو تم نے کاٹ دیا تھا، اور اپنے آپ کو بھی ان کی نظروں سے چھپا لیا تھا۔ دشمنوں نے ہمیں تلاش کیا مگر ہم ان کو نہ مل سکے، وہ واپس چلے گئے۔ اب شکالہ کو لیمو سے نکالنے کے لیے ایک خاص عمل اور ٹائم چاہیے تھا۔ میں نے اپنی شکل و صورت انسانوں والی کر لی تھی اور عمل اس لیمو والے پیڑ کے نیچے ہی کرنا ضروری تھا۔ بدقسمتی سے ایک دن میں لیمو درخت کے نیچے ہی بھول آیا۔ اگر جس دن وہ لیمو بھول جاؤ تو دوبارہ اٹھانے نہیں جانا تھا، تو جس دن وہ لیمو تمہارے ہاتھ لگا وہ میرے عمل کا آخری دن تھا۔ میں عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں روک بھی رہا تھا اور اپنا عمل بھی مکمل کر رہا تھا۔ ابھی میرے چند الفاظ باقی تھے کہ تم نے لیمو کاٹ ڈالا تھا، مگر در حقیقت تم نے میری شکالہ کو کاٹ دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ میرے انتقام کی آگ
اتنی تھی جس کا شکار تم ہوئے ہو، مگر یاد ہے میں نے تم کو کیا کہا تھا؟ اس کا حساب تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ میں شکالہ کا انتقام لینے کے لیے دن رات تمہارے ساتھ چپکا رہا، پھر مجھے تمہاری نازیہ نظر آ گئی۔ یہیں سے میرا انتقام شروع ہوا۔ وہ زیور کس نے چوری کیا؟ عورت کون تھی؟ یہ بات میں نے تمہارے ذہن میں ڈالی۔ اژدہا بن کر میں تمہارے سر پر موجود رہتا تھا، اور نازیہ کو خوابوں میں آ کر میں نے ہی ڈرایا تھا کہ تم احسان سے شادی کی تو تمہاری اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم نے سادہ لیمو ہی دیا تھا نازیہ کو، اس میں سے خون کہ اس نے بھرا، میں نے بھرا، جس کے بعد سے وہ مزید ڈر گئی تھی اور اس نے تم سے شادی کے لیے انکار کر دیا تو مجھے بہت ہی سکون ملا۔ اس نے اداس سے لہجے میں مجھے تمام تفصیل بتا دی تھی۔ میں خاموش ہو کر صرف اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا، مگر کاش تم مجھے پہلے مل لیتے، سب باتیں نازیہ کے سامنے بتا دیتے تاکہ اس کو میری باتوں کا یقین آ جاتا۔ میں نے کہا، نہیں، میں اس کے سامنے جان بوجھ کر نہیں آیا، اس کو سچ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تم پر اب ایک خاص عمل کر دیا گیا ہے، تم اب اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکو گے، تاکہ تمہیں ساری زندگی احساس رہے، کیونکہ تم نے تعویذ کے نام پر کئی جھوٹ بولے تھے، وہ بھی اس وقت جب تم بچے نہیں تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے جناتی دنیا بہت وسیع دنیا ہے، اس میں شر بھی ہے اور بد بھی اور اچھائی بھی، اور یہ ہماری دنیا کوئی ایسی عام طاقت نہیں کہ جو تمہاری دنیا کے ہر دعوے دار کے قبضے میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایسا کہکا لگایا جیسے کہ بہت سی ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں اور مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ٹرین کے وسل کی آواز نے میری آنکھ کھول گئی۔ میں نے گزشتہ حالات پر غور کیا۔ میں اتنی دیر بے ہوش رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، باہر جھانکا، میری منزل آ گئی تھی۔ میں جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر باہر آ گیا تھا۔ میں مجرم نہ ہونے کے باوجود بھی مجرم تھا، نازیہ کا بھی اور شکالہ کا بھی، اور اب اس جرم کی سزا مجھے ساری زندگی برداشت کرنی تھی۔ میں نے ٹرین سے اترتے وقت کھڑکی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو مجھے 1100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ میرے سر پر واضح طور پر ایک اژدہا سرخ لیمو جیسی آنکھیں لیے گھور رہا تھا۔ میں اپنی منزل کی جانب رواں ہو گیا، کیونکہ اب مجھے اس اژدہے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، بلکہ میں شکالہ کے محبوب پر ہوئے ظلم پر اپنے خدا سے دل ہی دل میں معافی مانگ رہا تھا۔ بے شک خدا کی مخلوق کا شمار نہیں، خدا مجھے معاف کرے اور اس اذیت سے نجات دلائے گا۔ یہ یقین میرے دل میں دور تک گھر کرتا جا رہا ہے۔ آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔